یہ واضح ہو گیا کہ یہ جب تک واضح نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے وہ احکامات جو اجتماع سے متعلق ہیں اور اجتماع کس وقت وجود پذیر ہوا ہے، تب تک یہ دعویٰ کرنا کہ تمام انبیاء مثال کے طور پہ جہاد کرتے چلے آئے ہوں گے، یہ نہیں کیا سکتا۔ اچھا ہم صاحب، یہ تو چلنے سمجھ میں آتا ہے، ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ یہ چیزیں اجتماع سے متعلق تھیں اور مسلمان قوم بحیثیت قوم کے جب بنی ہے تو ان کو ہدایت بھی دے دی گئی، لیکن میراث کا حکم تو فرد سے متعلق ہے، میراث تو میں نے اپنی تقسیم کرنی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب دین ابراہیمی کی روایت میں میراث کا کوئی حکم نہیں تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ احکام کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق تمدن کی تبدیلیوں سے ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے زیادہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے احکام ہمیں تورات کی شریعت میں بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تمدن میں تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے۔ قدیم قبائلی تمدن میں اس طریقے سے میراث کی تقسیم ہوگی، اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی لوگ اس میں جو رواج قائم کر لیں، قبائلی ضرورتوں کے تحت قائم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جب اب موقع آ گیا اس بات کا کہ مسلمان اب قبائلی زندگی میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ اب دنیا بھر میں پھیلیں گے، دنیا کی مختلف قوموں میں جائیں گے، اور اس میں حضری تمدن پیدا ہوگا، یعنی شہری تمدن بھی پیدا ہوگا، اس میں اس طرح کی برادریاں نہیں رہیں گی، تو متعین احکام دیے گئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے اس کا۔ دوسرے یہ کہ خود اس عرف میں کیا کوئی ہدایت انصاف کی موجود نہیں تھی؟ ضرور ہوگی، لیکن اگر لوگ اس کو فراموش کر چکے تھے تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو نئے سرے سے دہرا دیتا ہے۔ تو ہمیں عربوں کے ہاں چونکہ اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، سب سے پہلے قرآن ہی اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قرآن ہی کے احکام میں رکھتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہے۔ جو اس سے پچھلا سوال تھا اس سے متعلق ایک اور میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ آپ اکثر یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو عملی احکامات شریعت کے مطالبات سامنے آتے ہیں، اس میں ہمیں فرق کر کے دیکھنا ہے کہ کیا قرآن حکم کو انیشیٹ کر رہا ہے یا کسی پہلے سے قائم شدہ سنت کو، پہلے سے قائم شدہ عبادت کا ریفرنس دے رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، اس کے اندر کوئی اصلاح کر رہا ہے۔ نماز اور روزے کا معاملہ ہم سے فرماتے ہیں کہ یہ دوسری نوعیت کا ہے کہ نماز انیشیٹ نہیں کر رہا ہے، اصطلاحات وجود پذیر ہو چکی ہیں، ان کو ریفر کر رہا ہے، اور اس کے اندر جب کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پیغمبر وہ عملی طور پہ کر رہے ہیں۔ سوال غام صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مثلا جہاد ہی کی ہم مثال لے لیں، قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جہاد قرآن مجید انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، تو اب 4 مقامات پہ جہاد زیر بحث آیا ہے، ایک پر اذن ہے، ایک پر فتنے کے خلاف لڑنے کی بات ہے، تیسری جگہ پہ جو ہے وہ اتمام حجت کے تحت، اور پھر آخر میں قیامت تک کی حتمی ہدایت دی گئی ہے۔ تو ایک مفکر کو، مفسر کو یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہاں ہدایت پوری کی پوری انیشیٹ کر کے قرآن نے دے دی ہے اور یہاں پہ صرف ریفر کیا؟ قرآن مجید اس کو خود واضح کرتا ہے اور 2 پہلوؤں سے واضح کرتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید جس جگہ کوئی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا اسلوب بتا دیتا ہے۔ اچھا۔ دوسرے یہ ہے کہ قرآن اس کی تاریخ بھی سنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں بات شروع یہاں سے کی ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح اس سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو گویا پہلے ہی جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہیں آج دی جا رہی ہے۔ جب پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں بھی وہ رہا ہوگا، حضور نے اس کو جاری کر دیا۔ اس سے اگلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چند دنوں کی عبادت ہے، ایام معدودات۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے دن ہے۔ یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ لوگ واقف نہ ہو کہ وہ کون سے دن ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ واقف ہو چکے ہیں، رسول اللہ اس کو جاری کر چکے ہیں، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ ماضی کی چیز ہے اور اس طرح کے قرائن بھی اس میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ سب انبیاء کو اسی طرح دی گئی، سیدنا موسیٰ کو کب دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، جب انہوں نے حرم کی تعمیر کی تو یہ مسجد کے طور پر بنائی گئی، یہ نماز کے لیے بنائی گئی، یہ سب باتیں بیان کی۔ حج کے بارے میں اسی طرح سے بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید پھر اس کی پوری تاریخ کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اب حج ہی کو دیکھ لیجئے نا، تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے اس طرح اس گھر کی تعمیر نو کی، اس کے بعد اعلان کیا کہ لوگ اب آئیں اور اپنی دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر ان راستوں سے گزرتے ہوئے آ کر اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کریں۔ یہ پوری بات بیان ہو گئی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تاریخ یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس طرح کے سوالات نہیں پیدا ہوتے۔